ہمارے دور حکومت میں کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی تشدد نہیں ہوا. ہم نے کبھی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس ملک کا حل ہے. اتنا ڈر، اتنا خوف کہ اب خواتین کے ساتھ لڑ رہے. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے اس ہر ایک شخص کو جس نے پاکستان کی خواتین کے اوپر ہاتھ ڈالا. وہ مارنگ بلوچ ہو، وہ عثمان ڈار کی ماں ہو، وہ امتیاز محمود کی وائف ہو، وہ مونس الہی کی ماں ہو، وہ خدیجہ شاہ ہو، وہ صنم بلوچ ہو. ان سب کے ساتھ جو آپ نے کیا، یہ ظلم، یہ جبر تاریخ لکھ رہی ہے، اور وہی کام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. یاد رکھیں، اس ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جو تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رکھے گی، اس ملک کو کامیاب کرے گی. یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور اس ملک کے اندر جبر اور ظلم ختم ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم ہی سے مدد مانگتے ہیں. پاکستان کسی فرد واحد کا نہیں ہے. پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کا ہے. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس سباں اس کے. یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہاں اس کے. اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. پاکستان تمام جماعتوں کا ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں، نہ ہی کسی ایک ادارے کا ہے. اور کوئی ایک ادارہ ریاست نہیں ہوا کرتی. ادارے مل کر ریاست بناتے ہیں، اور تمام ادارے اس ریاست کے قانون اور آئین کے پابند ہونے چاہیے. اس ملک میں کسی ایک ادارے کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف پہ بنائی گئی جماعت ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور دنیا کی 10ویں بڑی جماعت ہے. جس طرح سے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی پامالی کی گئی، اور الیکشن کے نام پر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے. مجھے، آپ کو، ہر پاکستانی کو اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے. پاکستان کے اندر آج ہماری خواتین محفوظ نہیں. مارنگ بلوچ جو بلوچستان سے آئیں اور پاکستان کے کیپٹل میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئیں، اور کیپٹل کے اندر روڈز کے اوپر ان کے ساتھ جو ہوا ہم سب نے دیکھا. اس کے بعد الیکشن کی طرف چلتے ہیں. الیکشن میں جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق MP MNAs ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور وائفز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ قابل مذمت اور باعث شرمناک ہے. شرم آنی چاہیے ان تمام اداروں کو جو انہوں نے عثمان ڈار کی ماں کے ساتھ کیا، جو انہوں نے مونس الہی کی ماں کے ساتھ کیا، جو انہوں نے امتیاز محمود کی وائف کے ساتھ کیا. شرم آنی چاہیے ان کو، جو بلال ورک کے ساتھ ہوا، عباد فاروق کے ساتھ ہوا. یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے؟ یاد رکھیے، تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور ان ظالموں کو تاریخ ظالم کے نام سے لکھے گی. ان کے تمام ایکشن کو ظلم کے الفاظ میں لکھے گی. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ تاریخ میں اپنا نام اچھے الفاظ میں رقم کر رہا ہے. یاد رکھیں، الیکشن کمیشن کا کام اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں. تمام جماعتوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن لڑنے کے عوامل پیدا کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کو کرش کیا جائے اور ون سائیڈڈ میچ کھیلنے کی تیاری کی جائے. الیکشن کمیشن کا کام تمام جماعتوں کے لیے الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانا ہے. اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ ایک کلرک کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. الیکشن کمیشن اگر کلرک کی حیثیت سے کام کرے گا، کسی کی ڈکٹیشن پر چلے گا، تو ہم اسے منشی کہیں گے، کیونکہ وہ منشی کی طرح ہی بیہیو کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ سپر ڈوپر لاڈلوں کو گراؤنڈ سیٹ کر کے دے. الیکشن کمیشن کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے ماؤں، بہن، بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے والے، الیکشن کے نام پر ہاتھ ڈالنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی ان کے اوپر کنٹمپٹ پٹیشن نہ لگائے، ان کے خلاف سخت ایکشن نہ لے، بلکہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر خاموش رہے. یہ الیکشن کمیشن کے بائسڈ ہونے کا ثبوت ہے. الیکشن کمیشن ون سائیڈڈ میچ کھیل رہا ہے. ہم اس کے خلاف پہلے بھی گئے ہیں، ہم اب پھر انشاءاللہ ہائی کورٹس میں بھی جائیں گے، سپریم کورٹس میں بھی جائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ بنائی گئی جماعت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انصاف ہو. ہم انصاف کے دروازے بار بار کھٹکائیں گے، اور اس وقت تک کھٹکاتے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا. پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو کلین سویپ کرے گی.
آپ ہم سے بلہ بھی لے لیں، آپ نے ہمارا لیڈر بھی اندر بند کر رکھا ہے، آپ نے الیکشن کے جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی کی، آپ نے الیکشن کمیشن کو اپنے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی بھی ہوگی۔ یاد رکھیے میرے پیارے پاکستانیوں، جب بھی ظلم بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے۔ رات کو جب پچھلے پہر اندھیرا اپنے پیک پہ ہوتا ہے تو وہیں سے صبح کی کرن نکلتی ہے اور صبح کا گمان ہوتا ہے، اور وہی کام پاکستان تحریک جماعت کو کرش کیا جائے اور ون سائیڈڈ میچ کھیلنے کی تیاری کی جائے۔ الیکشن کمیشن کا کام تمام جماعتوں کے لیے الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانا ہے، اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ ایک کلرک کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر کلرک کی حیثیت سے کام کرے گا، کسی کی ڈکٹیشن پر چلے گا، تو ہم اسے منشی کہیں گے، کیونکہ وہ منشی کی طرح ہی بیہیو کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ سپر ڈوپر لاڈلوں کو گراؤنڈ سیٹ کر کے دے۔ الیکشن کمیشن کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے ماؤں بہن بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے والے، الیکشن کے نام پر ہاتھ ڈالنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی ان کے اوپر کنٹمپٹ پٹیشن نہ لگائے، ان کے خلاف سخت ایکشن نہ لے، بلکہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر خاموش رہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے بائسڈ ہونے کا ثبوت ہے۔ الیکشن کمیشن ون سائیڈڈ میچ کھیل رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف پہلے بھی گئے ہیں، ہم اب پھر انشاءاللہ ہائی کورٹس میں بھی جائیں گے، سپریم کورٹس میں بھی جائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ بنائی گئی جماعت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انصاف ہو۔ ہم انصاف کے دروازے بار بار کھٹکائیں گے، اور اس وقت تک کھٹکاتے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو کلین سویپ کرے گی۔ آپ ہم سے بلہ بھی لے لیں، آپ نے ہمارا لیڈر بھی اندر بند کر رکھا ہے، آپ نے الیکشن کے جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی کی، آپ نے الیکشن کمیشن کو اپنے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی بھی ہوگی۔ یاد رکھیے میرے پیارے پاکستانیوں، جب بھی ظلم بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے۔ رات کو جب پچھلے پہر اندھیرا اپنے پیک پہ ہوتا ہے تو وہیں سے صبح کی کرن نکلتی ہے اور صبح کا گمان ہوتا ہے، اور وہی کام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں اس ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جو تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رکھے گی، اس ملک کو کامیاب کرے گی، یہ ملک بھی ترقی کرے گا، اور اس ملک کے اندر جبر اور ظلم ختم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ وہ کس لیے کہتے ہیں؟ ہمارے دور حکومت میں کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی تشدد نہیں ہوا، ہم نے کبھی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس ملک کا حل ہے۔ اتنا ڈر، اتنا خوف کہ اب خواتین کے ساتھ لڑ رہے؟ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے اس ہر ایک شخص کو جس نے پاکستان کی خواتین کے اوپر ہاتھ ڈالا، وہ مارنگ بلوچ ہو، وہ عثمان ڈار کی ماں ہو، وہ امتیاز محمود کی وائف ہو، وہ مونس الہی کی ماں ہو، وہ خدیجہ شاہ ہو، وہ صنم بلوچ ہو، ان سب کے ساتھ جو آپ نے کیا، یہ ظلم، یہ جبر تاریخ لکھ رہی ہے۔ اور میرے پیارے پاکستانیوں، اگر اس ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے، اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہنی ہے تو عمران خان کو لانا ہے، اگر چاہتے ہو کہ ہم ایک خوددار اور خود مختار قوم بن کے رہیں تو عمران خان کو لانا ہے۔ الیکشن میں آپ سب لوگ حصہ لیں، اور تمام جماعتوں کو، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ظلم اور جبر کا نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے تو الیکشن میں حصہ لیں۔ میں یوتھ کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ الیکشن میں حصہ لیجئے، بھرپور حصہ لیجئے، اور آپ نے جس جماعت کو ووٹ دینا آپ دیجئے، لیکن جمہوریت بچانی ہے، ملک بچانا ہے تو الیکشن میں آپ نے حصہ لینا ہے۔ آپ نے اس کرپٹ نظام کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے اور اس ظلم اور جبر کو چیلنج کرنا ہے۔ وہ تبھی ممکن ہے جب آپ الیکشن میں حصہ لیں گے، آپ یہ پری پول دھاندلی جو ہو رہی ہے اس کو روکیں گے۔ نکلیے اپنے لیے، عمران خان کے لیے نہیں، اپنے لیے نکلیے، اپنے حقوق کے لیے نکلیے۔ اپنے حقوق کی جنگ آپ نے خود لڑنی ہے۔ خان نے جو کام کرنا تھا اس نے کر لیا، ہم اب بھی خان کو واپس لائیں گے، اس ملک کو بھی سنواریں گے، یہ ملک بھی ترقی کرے گا، اور یہ لوگ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔